آپ نے محسوس کیا کہ یہ مارکیٹ کا کوئی تعلق نہ خدا سے ہے نہ سماج سے ہے، یہ مارکیٹ کا تعلق صرف پیسہ کمانے سے ہے۔ جن کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، یہ حکومت کے وہ خود مالک نہیں ہے۔ جس کرۂ ارض پہ، جس زمین کے ٹکڑے پہ آپ کو حکومت دی گئی ہے، بلکہ وہ اس ٹکڑے کا، ان تمام ریسورسز کا اصل مالک اللہ ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، انہی کو یہاں مارکیٹ میں چلنے دیا جائے گا۔ تمہارا کاروبار تو بڑھتا جائے، لیکن تمہارے کاروبار کی وجہ سے سماج بگڑتا چلے جائے، یہ اسلام گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کو سامنے رکھا۔ آج کی مارکیٹ کو سوشل ڈیولپمنٹ سے، یعنی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ سے جوڑا جائے۔ اگر مارکیٹ صرف مارکیٹ کا رہے گا، مارکیٹ کو مارکیٹ ہی لیڈ کرے گا اور مارکیٹ کا فائدہ مارکیٹ ہی فائدہ اٹھائے گا، تو وہ کاروبار کوئی فائدے مند کاروبار نہیں، اور وہ سماج کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اسلام کا اصول ہے، اسلامی اقتصادیت کا اصول ہے۔ جب تک آپ مارکیٹ کو اللہ کے احکام کے مطابق نہ کر دیں اور وہ مارکیٹ سماج کے فائدے کے لیے نہ ہو جائے، وہ دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں کا 80% مال کچھ چند 20% مالداروں کے پاس موجود ہے۔ پوری ہندوستان کر کیا رہی ہے؟ پوری ہندوستان اس صبح اور شام ملوث ہے، ہر کام کرنے والا، کہ ان 20% لوگوں کا فائدہ کیسے کیا جائے۔ باقی 80% کے لوگ جہاں ہیں وہیں سے اور گرتے ہی جا رہے ہیں، اور نیچے ہی اس کی زندگی جا رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی۔ اگر آپ سب کا فائدہ، سب کا بھلا، سب کی ترقی چاہتے ہیں، صرف چند کچھ سیکٹر کے لوگوں کے نہیں، کچھ چند مالداروں کی ترقی نہیں، بلکہ سب کی ترقی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑی گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بھائیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ عنوان آیا ہے کہ سیرت النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ اس موقع سے ہم انشاءاللہ کچھ باتوں کی طرف روشنی ڈالیں گے، بالخصوص جن کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا وہ پہلو جو آج کے اس دور میں، اور بالخصوص کاروباری لین دین، معاشی لین دین، اقتصادی لین دین کے متعلق آپ سے اور مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ احزاب میں، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، کہ اور تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار اور آخرت کے امیدوار ہو اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ آپ کی زندگی مبارک، اس میں اتنی زیادہ وسعت پائی جاتی تھی، آپ کی زندگی مبارک اور سیرت کے اندر اس قدر اسباب کے انبار ہیں کہ ہر کوئی انسان، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، چاہے وہ عمر کے کسی بھی لحاظ پہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ڈالنے کے لیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے تا حیات، اور اسی پر اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ سے جا ملنے تک کا سفر طے کرنے کا پورا سبق موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ، ہر وہ عقل رکھنے والے کے لیے جو اتنی عقل رکھتا ہے، زندگی کی اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد جو اور ایک زندگی آنے والی ہے وہ اصل زندگی ہے، اور اس اصل زندگی کی شروعات اور اس اصل زندگی کے فیصلے اس مختصر سی زندگی کے اعمال پر ہوں گے۔ جن کا اس پر پورا ایمان ہے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ قرآن نے تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک سکسیس کا، ایک کامیابی کا فارمولا بنا کے رکھ دیا۔ کامیاب ہونا ہر ایک انسان کی ایک فطری چیز ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ناکام ہونا ہے،
ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، اور کامیاب ہونے کے چکر میں لوگوں نے نئے نئے فلسفے بنائے ہیں، اور ان فلسفوں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور پھر ٹھوکر کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر کے، ان کی تعلیم و تربیت کر کے، آپ کے اس اسوہ حسنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک بہت آسان کام کر دیا، ایک بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ انہیں کامیاب ہونے کا فارمولا اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل انداز میں نمونے کی شکل میں دے دیا، اور وہ نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شخصیت، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت کو جتنا آدمی پڑھتا رہے گا، جتنا اس کو سمجھتا رہے گا، جتنا اس کو اپنے لیے ایک کسوٹی مان کے اپنے اعمال کو اس کے آئینے میں ڈھالتے رہنے کی کوشش کرتا رہے گا، وہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ جتنی اس کی کوشش رہے گی، وہ دنیا میں اتنا کامیاب اور با اثر رہے گا۔ محلے میں اس کا اثر رہے گا، مسجد میں اس کا اثر رہے گا، خاندان میں اس کا اثر رہے گا، گھر میں اس کا اثر رہے گا، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں اس کا اثر رہے گا۔ یہ اثر اللہ کے وہ تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی شکل میں، اس کی اتباع کے نتیجے میں ہوگی۔ تو اس بات کو ہمیں پہلے ہی طور پر واضح اور کلیئر کر دینا چاہیے۔ اب رہی بات اسلامی فلسفی کے متعلق، فلسفے اسلام کو لیجئے یا اسلامی نظریے کو لیجئے، اسلام ایسا نہیں ہے کہ کچھ چند رسم و رواجوں کا نام ہے، ان چند رسم و رواجوں کو کر لیا جائے اور چند مراسم عبودیت کو ادا کر لیا جائے تو کہیں گے کہ یہ پورا اسلام ہے اور ہم پورے مسلمان ہو گئے۔ ایسا نہیں۔ اسلام ایک انسانی زندگی کے لیے گود سے لے کے گود تک، یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے ساتھ رہنمائی کرنے والا، مکمل رہنمائی، اور ایسی رہنمائی جو آپ کو عین فطرت کے مطابق بھی ہو اور آپ کو کامیابی بھی دلائے۔ یہ ایسا دین ہے، زندگی گزارنے کا نظریہ زندگی ہے، یہ مکمل دین الدین جسے کہا گیا، اور اس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک کو ایک نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ لہذا جب آپ قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تجارتی لین دین، کاروباری معاملات اور اقتصادی نظام کیسا ہو، سماج میں انصاف کیسے لایا جائے، جب آپ یہ سوالات کریں گے تو ان کے جوابات مکمل طور پر، اطمینان بخش طور پر، اور ایسا کہ باضابطہ چیلنج کرتے ہوئے اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اگر آپ اس پہ جتنا غور کرتے جائیں، جتنا پڑھتے جائیں، جتنا سمجھتے جائیں اور اس پہ عمل کرنے کی جتنی کوشش کرتے جائیں، آپ کو اتنا کامیاب ہونے کا یقین بڑھتا جائے گا۔ عزیز سامعین، اسی مناسبت سے مجھے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ویسے تو ہر پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق آموز ہے، لیکن مجھے اس وقت آپ کے سامنے جن باتوں پہ گفتگو کرنا ہے وہ اقتصادی اور معاشی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت بھرے فیصلے، آپ کی وہ کارکردگی، آپ کی وہ سیرت کے پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے قرآن مجید کے نازل کردہ انصاف، عدل اور مساوات، ان اصولوں پر ایک ایسا معاشی نظام آپ نے قائم کر کے بتایا جو رہتی دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کو اور مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال آپ نے مدینے ہجرت کے بعد گزارے۔ تو ہجرت سے پہلے والی زندگی میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا
کاروبار کرنے والے آدمیوں کے لیے بازاری لین دین کے معاملات کے لیے کیا کوئی سبق ملتا ہے؟ تو آپ کو اتنا علم تو ضرور ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی جستجو آپ کی جوانی ہی سے ہی آپ نے شروع کر دی تھی۔ آپ بکریاں چرانے میں اور خاندانی کاروبار میں آپ کے چاچا کے بالکل آپ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ آپ کے چاچا کی بالکل ایسی کہ آپ بازار بھی جایا کرتے تھے، بکریوں کو بھی چرایا کرتے تھے، اس پورے بکری کے اس کیپٹل کو، لائف سٹاک کو آپ مینٹین کرتے تھے۔ پورا حساب و کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے ہوئے تو آپ نے تجارت کرنے کا آغاز کیا، تجارتی لین دین۔ اور اس وقت کا تجارت ایسا، مکے کا تجارت یہ تھا کہ وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا معاملہ تھا، کہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو ہجرت، یعنی دوسرے مقام کو سفر کرتے اور وہاں جا کر اپنا کاروبار کرتے۔ تو یہاں کاروبار کے خریدی میں جہاں سے مال خریدا جاتا ہے، جہاں مال بنایا جاتا ہے، پھر وہاں سے لے کر پورے مال کو اکٹھا کرنا، پھر اس مال کا سفر کو طے کرنا، سفر کا پورا اہتمام کرنا، پوری پلاننگ کرنا، پھر جہاں سے سفر کیا جائے اس راستے کا اہتمام کرنا، پھر جہاں جا کے رکنا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ پہلے سے ہی ڈیل فائنل کرنا، پھر جہاں جا کے کاروبار کرنا ہے وہاں کاروبار کیسے کیا جائے اس کا پورا اہتمام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی دور میں آپ نے آغاز کر دیا۔ اور آغاز ہی نہیں کیا تھا بلکہ آپ جہاں بھی جاتے، جیسے بھی کاروبار کرتے، جس ملک میں بھی، چاہے ملک شام ہو، ملک فلسطین ہو یا کوئی اور جگہ، جہاں بھی آپ جا کے کاروبار کرتے وہاں کے کاروباری نظام کو آپ متاثر کرتے اور وہاں کے چلنے والے غلط کاموں میں آپ سوال اٹھاتے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ سفر کے دوران ان کے ساتھ رہتے اور ان کے ساتھ جو کاروباری لین دین میں آپ کے تحت جو لوگ تھے ان کو آپ اس قدر متاثر کر چکے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ ایسا کاروباری آدمی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، اتنا امانت دار، اتنا صاف و شفاف، اتنا سچ گوئی۔ ہم جنرلی کاروبار کے اندر منافع کمانے کے چکر میں بہت آسانی کے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں، چند پیسوں کے لیے ہم بہت آسانی کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی چیز کم درجے کی ہے، مال کے اندر کوئی نقص اگر پایا جاتا ہے تو آپ باضابطہ اسے الگ کر دیا کرتے تھے، جو نقص مال تھا اس کو الگ کرتے، اور باضابطہ جو گراہک آتے ان کو یہ کہتے کہ اس مال میں فلاں کمزوری ہے، لہذا اس کا دام ہم گرا کے بیچ رہے ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو لے لیجیے۔ اس میں دھوکے کا، جھوٹ کا فائدہ، منافع کمانے کے لیے سامنے والے آدمی کو جو موقع اور جو بھروسہ اس نے آپ پہ کیا اور جس کے بدلے میں وہ اپنا مال آپ کو دے رہا ہے، اس کو لے کے آپ امانت میں خیانت کبھی نہیں کی، اور مال جتنا بکا اور جتنا بچا ہوا ہے ان سب کا حساب کتاب کرنا، اور جہاں سے آپ نے مال لیا تھا ان کو پھر بچا ہوا مال اور جتنا بکا ہے وہ پورا مال پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ان کو حوالے کر دینا۔ اس میں بھی آپ اتنے شفاف تھے کہ لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو ہجرت سے پہلے، نبوت سے پہلے آپ نے زندگی مکے کے اندر گزاری۔ اب جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہاں ماحول یہ تھا کہ یہودی قبائل تھے، یہودی قبائل اور مدینے کا، یثرب کا، یعنی مدینے کا جو مین اکنامک سورس تھا وہ کھیتی باڑی کا معاملہ تھا، اور کھیتی باڑی کے معاملے میں یہود اپنا کنٹرول جمائے ہوئے تھے، اور اتنا کنٹرول جمائے ہوئے تھے کہ وہ کئی اہم چیزوں کو جو کاروبار کیا جا سکتا ہے، منافع کمایا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو راز رکھتے، بس اپنے ہی لوگوں کو اس میدان میں اتارتے۔
اور مدینے کا دوسرا معاملہ یہ تھا کہ وہاں کے رہنے والے اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے، عرب قبیلے، اور یہ دو قبیلوں کے درمیان میں یہودی یہ چال بھی چلتے تھے کہ یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہے، اور یہ لڑنے کے چکر میں یہ کاروبار میں یعنی مدینے کے اس مارکیٹ پر فوکس نہ کر سکے، آپسی لڑائی جھگڑوں میں ملوث رہ کے وہ کاروبار میں اور مارکیٹ کے لین دین میں ان کا فوکس ہٹ جائے اور ہم مارکیٹ کو جیتتے رہے، یعنی ہم مارکیٹ کو لیڈ کرتے رہے مدینے کی، اور کہیں نہ کہیں یہ کوششیں کرتے کہ کوئی ایسا سردار بن کے آئے جو یہ آپسی خرابیاں ان دونوں قبیلوں کے درمیان کبھی ختم نہ کرے بلکہ اس کو جاری رکھے۔ عبداللہ بن ابی ان کے سامنے ایک نمونہ بن کے آیا تھا اور اس کو سردار بنانے ہی والے تھے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عصر میں ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور منافقوں کا سردار جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے پہلی فرصت میں بڑھ چڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ لبیک کہا اور انہیں پہلے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن وہ اندر سے بہت زیادہ دشمنی اور جلن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا تھا، کیونکہ وہ سردار بننے ہی والا تھا۔ وہ ان ناجائز خواہشات کے جو یہودیوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے ان کو پورا کر کے اپنے سرداری کو قائم کرنا چاہتا تھا۔ بہت دور کی اس کی پلاننگ تھی، لیکن وہ پوری پلاننگ ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینے کو آئے، وہاں کے تمام عرب قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سپریم لیڈر ماننا شروع کر دی، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپریم لیڈر کی حیثیت سے وہاں آپ کو موقع ملا، تو آپ نے اس موقع کو بالکل اسی طریقے سے، بالکل عین پوری انصاف کے ساتھ، پوری عدل کے ساتھ، پوری مساوات کے ساتھ آپ نے اس کو نبھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی مدینے کے آپ سپریم لیڈر بنے، آپ نے پہلے تو وہاں یہ دیکھا کہ یہاں ایک چیز، ایک بیس بنانے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ کو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ کیا پہلے، اور اس تعمیر میں آپ نے باضابطہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں زمین ملی وہاں جا کے آپ نے قبضہ کر لیا، آپ نے باضابطہ وہاں مسجد نبوی کی زمین کو آپ نے خریدا اور وہاں آپ نے تعمیر کرنا شروع کروایا۔ آپ بھی تعمیر کرنے میں آگے رہے، بالکل سب کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا، مسجد نبوی بنی۔ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ تھا، سپریم لیڈر اللہ کے رسول بن گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مدینے کے تمام انتظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی۔ تو ان تمام ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے انتظامیات کے آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس کو تیار کیا، ان تمام مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے ایک اہل باضابطہ ایک اہل آدمی کو آپ نے سیکرٹری بھی بنا لیا، تو اس کے متعلق وہاں کے انتظامیات کو سنبھالنے کے فیصلے مسجد نبوی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے حساب سے ہوا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کے وہ ایک سیکریٹریٹ ہال تھا کہ آپ اپنے سیکرٹری سے، اپنے جو سلیکٹڈ اپوائنٹڈ جو صحابہ تھے انتظامیات کو سنبھالنے کے لیے، ان کے ساتھ آپ وہاں رہتے تھے۔ وہ باضابطہ مسجد نبوی ایک رہائش گاہ بھی تھی، جو لوگ دور سے سفر کر کے آئے وہ مسجد نبوی میں انتظام ان کا رکھا باضابطہ رہتا تھا۔ تعلیم و تربیت کے لیے مسجد نبوی باضابطہ ایک اسکول، کالج، ایک مدرسے کی حیثیت رکھتی تھی، اور جنگ کیسے کی جائے، جنگ کوئی دشمن اگر آپ پہ حملہ کر دیا جائے تو اپنی حفاظت کیسے کی جائے، اس کی ٹریننگ بھی باضابطہ مسجد نبوی کو ہی بنایا گیا۔ تو مسجد نبوی جیسے ہی آپ نے بنا لیا، یہ تمام انتظامی امور آپ نے مرکز مسجد کو بنایا، اور وہاں سے آپ نے اپنا سپریم لیڈر کی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کا آغاز وہاں سے آپ نے شروع کیا۔ اور جیسے ہی آپ نے مدینے کے وہاں کے مارکیٹ کا سروے کیا، تو آپ کے سامنے جو بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مہاجرین جو بڑی تعداد میں ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور کچھ آنے والے تھے اور آتے رہیں گے، یہ اندیشہ تھا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ مدینے کا
جو مارکیٹ ہے وہ کھیتی باڑی کا، وہاں کی زمین کھیتی باڑی کے لیے بہت سازگار تھی، اور وہاں کا جو کاروبار تھا وہ ایگریکلچر کاروبار تھا۔ تو اس معاملے سے آپ کے سامنے 3 بڑے آزمائشیں تھیں مہاجرین کو لے کے۔ پہلی آزمائش یہ کہ جو مہاجرین مکے میں وہ باضابطہ گھر رکھتے تھے، ان کے پاس جانور تھے، ان کی کوئی عزت وقار تھی، اور وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے جب یہاں آ گئے ہیں تو پہلی چیز تھی کہ ان کی وہ عزت و وقار کو اس کو برقرار رکھا جائے، مہاجرین کی، مہاجر صحابہ کی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر مہاجرین کچھ نہ کریں گے اور ان کو کچھ کام اگر نہ دیا جائے، اور جو انکم سورس وہاں مدینے کے اندر جو انکم پیداوار ہو رہی ہے اس میں اگر مہاجرین اگر ایسے ہی اس کو استعمال کنزیوم ہی کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے وہاں سکیرسٹی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہاں میں کچھ کمی بیشی پائی جائے، ریسورسز کی کمی ہو جائے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ مکے کے لوگ، مہاجرین جو صحابہ تھے، وہ کھیتی باڑی سے واقف نہیں تھے۔ مدینے کے جو لوگ تھے وہ کھیتی باڑی جانتے تھے، لیکن مکے کے لوگ ٹریڈ کرنے، ایک جگہ سے کچھ چیزیں خریدیں اور وہ چیزیں منافع میں ایک جگہ بیچ دیں، ان کی عادت تھی، یہ کاروبار وہ جانتے تھے۔ مدینے کا بالکل اپوزٹ کہ وہ زمین کو جوتنا، چیزوں کو پیداوار میں لانا، اور ایگریکلچر کاروبار ان کا تھا۔ تو ان چیزوں کو بیلنس کرنا، یہ چیلنجز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سولوشن نکالا اس اکنامک پرابلم کا اور سوشل ویلفیئر کا، آپ نے جو سولوشن نکالا، یہ تا حیات تک کے لیے اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق یہ رہا کہ آپ نے ان دونوں کے درمیان میں، ایک انصار اور مہاجرین کے درمیان میں ایک بھائی چارگی کا معاملے کو پیدا کر دیا، موافقات کا جو ایک معاملہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اب سے یہ مہاجر انصار کے بھائی ہیں، اور آپ نے ایسی زبردست تعلیم وہاں دی کہ انصار آگے بڑھ کے ایک مہاجر کو اپنا بھائی تسلیم کرتے رہے، اور اپنے برابر کا، اپنے گھر کا بالکل عین برابر کا، ان کا جو مقام اپنے گھر میں تھا وہ مقام پوری لحاظ سے، عزت و آبرو کے لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی آپ نے برابر کر دیا، ہر لحاظ سے آپ برابر ہو گئے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے جو فائنینشیل امبیلنس ہونے کا ڈر تھا، جو سکیئرسٹی کا مسئلہ تھا، اور جو عزت و آبرو کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اور مکے کے مہاجرین انصار کو اپنا بھائی مانتے مانتے ان کے ساتھ کاروبار میں لگ گئے اور کاروبار سیکھ لیے۔ تو یہ جو حکمت والا اکنامک مسئلے کا اکنامک حل آپ نے نکالا، اس میں اکنامک مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور سوشل لیول پر بھی مہاجرین کوئی دور کے لوگ نہیں رہے، وہ اپنے بن گئے، دیکھتے ہی دیکھتے انہیں اپنا لیا گیا، اور وہ جو گھر چھوڑ کے آئے تھے مدینے کو پھر سے اپنا دوسرا گھر ماننا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک پہلو تھا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی کاروبار کو دیکھا، مدینے کی مارکیٹ کا آپ نے جائزہ لیا، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ مارکیٹ کا کوئی تعلق نہ خدا سے ہے نہ سماج سے ہے، یہ مارکیٹ کا تعلق صرف پیسہ کمانے سے ہے۔ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی فلسفے معیشت کے مطابق یہ حکم ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، یہ حکومت کے وہ خود مالک نہیں ہے۔ جس عرض پہ، جس زمین کے ٹکڑے پہ آپ کو حکومت دی گئی ہے، بلکہ وہ اس ٹکڑے کا، ان تمام ریسورسز کا اصل مالک اللہ ہے، اور آپ جو حکومت کر رہے ہیں آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ کانسیپٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آپ نے کہا کہ مارکیٹ میں لین دین جو بھی ہوگا اور مارکیٹ کے جو بھی اتار و چڑھاؤ ہوں گے، یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہوں گے، اللہ کو رب مان کر ہوں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے انہی کو یہاں مارکیٹ میں چلنے دیا جائے گا، اور جو رسم ہو، جو طریقہ ہو، جو رواج ہو، جو کموڈیٹی ہو، جو مارکیٹ میں بکنے والی چیز ہو یا بیچنے کا طریقہ ہو،
اگر کوئی وہ طریقہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے معیشت کے مطابق نہیں آتا ہے تو اللہ کے رسول نے اسے کنڈم کیا، اسے روک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مارکیٹ اللہ کے ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرا نیچے جو آپ کے ہیں سماج، جن کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہیں، جن کے اوپر آپ کا کاروبار پورا منحصر ہے، ان کا فائدہ ہونا چاہیے۔ تمہارا کاروبار تو بڑھتا جائے لیکن تمہارے کاروبار کی وجہ سے سماج بگڑتا چلے جائے، یہ اسلام گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کو سامنے رکھا، اس مدینے کے اس بازار کو آپ نے درست کیا۔ آپ نے کہا کہ کاروبار بالکل حلال چیزوں کا کرنا چاہیے، اور جن کے لیے جو چیز کاروبار کی جا رہی ہے وہ کاروبار سماج کے لیے منافع بھی ہونا چاہیے، بہتری بھی ہونا چاہیے، خیر بھی ہونا چاہیے، اور ترقی کا باعث بھی ہونا چاہیے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، 4 سال 5 سال سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، لیکن نہ آپ کے کاروبار میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے، نہ آپ کے مالی حالات میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے، نہ جو استعمال کر رہا ہے اس کے زندگی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے، تو بھی کائی کا کاروبار ہے۔ اسلامی معیشت کا بنیادی فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسانوں کے درمیان میں عدل، مساوات، خیر اور ترقی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ اصولوں پہ کوئی کاروبار نہیں چلتا، یہ اصولوں پہ آپ کا کوئی اکنامک سسٹم بیس نہیں کرتا، تو آپ کا سسٹم غلط ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربا یعنی سود، پیسے کو کوئی خرید و فروخت کی چیز سمجھ کے پیسوں کو بیچ کے پیسہ کمانا، یہ حرام ہے۔ اس کی تعلیمات اللہ کے رسول نے دی۔ اور غرر کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو جو نہیں ہے اس کو بڑا چڑھا کے سامنے والے کو دھوکہ دینے کے چکر میں ان چیزوں کو بیچ دینا، اس کو اسپیکولیشن کہتے ہیں۔ اس کو حرام کرا دیا گیا۔ آپ نے چوری کو حرام کیا، آپ نے رشوت کو حرام کیا، آپ نے اجارہ داری کو حرام کیا، یعنی مال کو اپنے طور پر چھپا کے رکھنا، ایسا چھپانا کہ جب سب کے پاس مال ختم ہو جائے میں اکیلا مارکیٹ میں لیڈر بنوں گا، جو چاہے مال کو بیچوں گا، وہ دام میں بیچوں گا۔ اس کو بھی آپ نے ذخیرہ اندوزی اور اجارہ داری کو آپ نے کنڈیم کیا، آپ نے روک دیا۔ یہ وہ چند اصول تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ میں لائے تھے۔ وہاں کے مارکیٹ میں رہنے والوں کو آپ نے پکڑ کے، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کے بس تقریریں کر رہے ہیں، نہیں، آپ باضابطہ مارکیٹ کو جاتے ہیں۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، سنایا جاتا ہے کہ آپ نے بیچنے والوں کے فلاں مال میں آپ نے اس گندم میں ہاتھ ڈال کے دیکھا اور کہا کہ یہ اندر سے تو کچا اور باہر سے سوکھا دکھتا ہے، کیا آپ تولنے میں برابر انصاف کر رہے ہیں؟ آپ نے وہاں اس کاروباری آدمی کی اصلاح کی اور کہا کہ جو سوکھا مال ہے وہ ہلکا اور جو کچا مال ہے وہ وزندار ہوتا ہے، دونوں کو ملا کے ایک ساتھ تول کے بیچنا، یہ ناپ تول میں کمی ہے اور یہ حرام ہے۔ اور کئی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، خاص کر کے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا کہ جو کچھ کر سکتے ہیں، کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ گھر بیٹھے یا تو باپ کی کمائی یا پھر بھائی اور کوئی دوسرے کمائی کے ذریعے کے منتظر ہیں، لیکن کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، ان کی تعلیم و تربیت کی اور ان کی اصلاح کی، کہ کہا کہ تمہیں کمانا اور کمائی کے لیے جدوجہد کرنا لازمی ہے، تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تمہیں نکلنا ہوگا، تمہیں پسینہ بہانا ہوگا، تمہیں محنت کرنا ہوگا، تمہیں لوگوں کی باتیں سننا ہوگا۔ یہ تمام چیزوں کو جھیل کے تو تم پیسہ کماؤ گے، اور وہ جو پیسے کے ذریعے سے جو تم اپنی ذمہ داری کے تحت جو بیوی، بچے، ماں باپ ہیں ان پہ تم اگر خرچ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بڑے اجر کا باعث بنے گا۔ اگر تم صرف بیٹھے ہوئے رہو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے، جسمانی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے، ہر لحاظ سے تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کے سسٹم کو ختم کیا۔ ایک صحابی جو بالکل غریب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ کی کچھ مدد کی دی جائے، مالی مدد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے
تو آپ کے پاس جو کچھ ہوا وہ یا آپ کی ایک اشارے پہ جو صحابہ جن کے پاس جتنا تھا اتنا دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کہا کہ تم مانگتے کیوں ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے؟ آپ نے کاروباری اسپرٹ کو ابھارا. اس کو آج کے زمانے میں انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے سوائے ایک لکڑی کاٹنے کے، اس کے اور کچھ نہیں ہے، یا پھر کوئی اور سامان کا آپ نے ذکر کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سامان آپ یہاں لا لیجئے. پھر اس کو آپ نے صحابہ کے درمیان میں مسجد نبوی میں آپ نے اس کو بکوا دیا، اور جو پیسہ آیا اس سے آپ نے کلاڑی بنانے کا، کلاڑی خرید کے لانے کے لیے کہا. اور جیسا وہ کلاڑی لے کے آئے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکڑی اپنے ہاتھ سے ڈالی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور بازار میں جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آگے مجھ سے ملاقات کرو. تو آپ صحابی ویسے ہی گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ کے پاس جب کچھ پیسہ بن گیا تو آپ آ کے ملاقات کیے، اور آپ کی جب کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں فرق ہو گیا تھا. آپ جب مانگنے والے ضرورت مند تھے، لیکن اب آپ کے پاس آپ مستحکم ہو گئے تھے. تو یہ سسٹم، یہ معاشی مسائل، اکنامک مسائل، چاہے فرد کا ہو، چاہے حکومتی لیول پر ہو، چاہے پورے عالمی لیول پر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا پورا موقع، پورا استعمال کیا. اور آپ نے ایسے ایسے اصول اسلامی اکنامکس کے سولوشن کے حیثیت سے پیش کیے کہ آج دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی، بڑے بڑے اکنامسٹ بننے کے باوجود بھی، اگر بزنس کے اندر، فائنانس کے اندر، اکنامکس کے اندر ایتھکس کا جب معاملہ آتا ہے تو آپ ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو استعمال کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. جو ایتھکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، اس مدینے کے، اس سوسائٹی کے لیڈرشپ کے اثر میں آپ نے جو سماج کو دیا، اس کو بیس بنا کے دنیا آج تک آگے بڑھی، ترقی کی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر آج مفاد پرست، مادہ پرست اور سرمایہ دارانہ نظام کے تحت جو نئے نئے اصول بنا لیے گئے ہیں، اس کے تحت غلط چیزوں کو اس کے اندر کاروبار کا حصہ، معیشت کا حصہ، اقتصادیات کا حصہ بنا دیا گیا، اور اسے اتنا دور لے جایا گیا کہ مارکیٹ کو صرف مارکیٹ بنا کے رکھ دیا گیا. آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج کے مارکیٹ کو خدا سے جوڑا جائے. آج کی مارکیٹ کو سوشل ڈیولپمنٹ سے، سماج یعنی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ سے جوڑا جائے. اگر مارکیٹ صرف مارکیٹ کا رہے گا، مارکیٹ کو مارکیٹ ہی لیڈ کرے گا اور مارکیٹ کا فائدہ مارکیٹ ہی فائدہ اٹھائے گا، تو وہ کاروبار کوئی فائدے مند کاروبار نہیں، اور وہ سماج کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ اسلام کا اصول ہے، اسلامی اقتصادیات کا اصول ہے. جب تک آپ مارکیٹ کو اللہ کے احکام کے مطابق نہ کر دیں اور وہ مارکیٹ سماج کے فائدے کے لیے نہ ہو جائے، وہ دنیا ترقی نہیں کر سکتی. اور جو ترقی نہیں ہے جس میں، تو پھر وہاں سہولتیں بنا کے فائدہ کیا؟ اگر آپ کو پیاس بجھانا ہے تو آپ کو پیاس بجھانے کے لیے گڑھے میں پانی بھرنے کی سہولت آپ نے بنا دی، لیکن گڑھے کو سوراخ آپ نے ڈال دیا، نہ اس میں پانی بھرے گا، نہ آپ کی سہولت کبھی پوری ہوگی. تو ان نقصانات کے ساتھ جو آج سماج میں جو اقتصادی نظام چل رہا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہمیں بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہوئے، ایک ایک پہلو پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر گہری نظر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنے، اس کو سمجھنے، اور آج کے پیرائے میں اس کو سمجھ کے لوگوں کے سامنے میں اپنے آپ کو داعیے اسلام، اپنے آپ کو داعیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے پیش کرنے کی عین ضرورت ہے. کیونکہ مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے. اسلام ہی وہ دین ہے جو تمام مسائل کا فطری لحاظ سے حل دے سکتا ہے، اور جو حل مسائل کا فطرت کے لحاظ سے ہوگا، اس کے اندر ضرور اطمینان ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، اور ہمیشہ کی کامیابی ہوگی. اگر اس کے بغیر کوئی
قبیلہ اڑ گیا, کوئی فرقہ اڑ گیا, کوئی سماج اڑ گیا, وہ اپنے فائدے کے لیے کوئی سولوشن نکال لیا, کوئی طریقہ نکال دیا اور سب اس کے پیچھے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ ہندوستان کا معاملہ کیسا ہے؟ ہندوستان میں آج جتنے زیادہ لوگ ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں, 140 سے زیادہ کروڑ پاپولیشن ہندوستان کی ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں کا 80% مال کچھ چند 20% مالداروں کے پاس موجود ہے. پوری ہندوستان کر کیا رہی ہے؟ پوری ہندوستان اس صبح اور شام میں ملوث ہے, ہر کام کرنے والا, کہ ان 20% لوگوں کا فائدہ کیسے کیا جائے. باقی 80% کے لوگ جہاں ہیں وہیں سے اور گرتے ہی جا رہا ہے, اور نیچے ہی اس کی زندگی جا رہی ہے, آگے نہیں بڑھ رہی. اگر آپ سب کا فائدہ, سب کا بھلا, سب کی ترقی چاہتے ہیں, صرف چند کچھ سیکٹر کے لوگوں کی نہیں, کچھ چند مالداروں کی ترقی نہیں, بلکہ سب کی ترقی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑی گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کے زبان میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ وقت آپ سے مجھ سے سوال کرے گا, آنے والے لوگ آپ سے مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کو جو موقع دیا گیا تھا, آپ نے اس وقت نیگلیجنسی کے ساتھ, آپ بالکل لاپرواہ ہو کر اس وقت کو گزار دیے, نہ آپ ترقی کیے, نہ آپ کے ذریعے سے کسی اور کو ترقی کرنے کا آپ نے موقع دیا. تو یہ الزام آپ سے مجھ پر لگ سکتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر لوگ, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے قریب ہونے, ان کو سننا اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ویسا تو ایسا یہ خاص نہیں ہے کہ پورے سال بھر میں یہ ایک ہی مہینے کو ہم لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں سمجھیں. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسا نہیں کہا قرآن میں کہ ایک مہینے میں نمونہ ہے, باقی 11 مہینے میں کوئی اور نمونے بنا لو. نہیں, اعوذ باللہ. پوری زندگی کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, قیامت تک کے لیے آنے والے جتنی بھی ترقی انسانیت کر لے, جتنی بھی ٹیکنالوجی اس کی بن جائے, لیکن وہ اصول جن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سماج کو قائم کیا تھا, اس اصول کی بنا پر اگر کوئی سماج بنتا ہے تو وہی کامیاب ہوگا, وہی ترقی کرے گا. اگر آپ کو ترقی اور کامیابی حاصل کرنا ہے, فطری لحاظ سے کرنا ہے, اور بڑے لڑائی جھگڑے اور چالاکیوں کے بجائے آپ کی بڑائی کو اگر تسلیم کروانا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دیے ہوئے تعلیمات کو اور ان کے چلے ہوئے نقوش پر قدم کو چومتے ہوئے اگر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے, ہمارے ذریعے سے سماج کو بھی انشاءاللہ ترقی ملے گی. تو میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمارے سامنے رکھے ہیں, ان تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ واقف ہونے, ان تعلیمات کو سمجھنے, اس پر خود بھی عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے. وہ جو سماج ہے مدینے کا, وہ جو سوسائٹی اللہ کے رسول نے سوسائٹی مارکیٹ جو بنایا تھا, اس مارکیٹ کو آج کے مارکیٹ کو اس کے مدینے کی مارکیٹ کے قریب تک لانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Free audio post production by alphonic.com.